السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ بہت ہی اذیت ناک، دردناک اور پریشان کن گزارشات کے ساتھ حاضری دے رہا ہوں۔ آج جو پہلی پریشان کن خبر صبح ہمیں ملی وہ تو سائیوال کیس کا فیصلہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ سی ڈی ڈی نے یہاں ایک گاڑی میں جانے والے میاں بیوی کو ڈرائیور سمیت مار ڈالا تھا، اور بچے ان کے جو تھے 3 بچے وہ پتہ نہیں کیوں چھوڑ دیے۔ بعد میں بتایا گیا کہ جو ڈرائیور تھا ایکچولی وہ وانٹڈ تھا، وہ ٹیررسٹ تھا، اس کو مارنا تھا، تو اس کے دھوکے میں ان کو بیچارہ 2 بے گناہوں کو بھی ساتھ مار دیا گیا، اور رینٹ کار کا مسئلہ تھا۔ ناظرین، یہ بڑا ہی اذیت ناک اور دردناک معاملہ تھا کہ 3 معصوم بچوں کے والدین کو ان کی آنکھوں کے سامنے محض غلط فہمی کی بنیاد پہ، شک کی بنیاد پہ گولیوں سے بھون دیا گیا۔ یہ منظر درجنوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے اس کی ریکارڈنگ کی، اور یہ کافی عرصہ تک یہ کھیل تماشا چلتا رہا۔ اس کیس میں اس دور میں جتنے بھی حکومت کے ذمہ دار تھے، صوبائی سطح پہ اور مرکزی سطح پہ، انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس کو مثال بنا دیں گے اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ انصاف کیسے ملتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ پنجاب کے وزیر داخلہ جو ہیں، وزیر قانون راجہ بشارت، انہوں نے فوری طور پہ ان سب کو معطل کر دیا تھا، ان کو گرفتار کیا تھا، ان کے خلاف کیس چلا۔ اس کیس کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقتول کے 2 بھائی ہر چوتھے 5ویں دن کوئی نہ کوئی ڈرامہ لگا کے تو وہ آ جایا کرتے تھے میڈیا میں کہ جی ہمارے ساتھ بڑی بے انصافی ہو رہی ہے، ہم بچے ہمیں کافی انصاف، اور بہت رو کے، ایک تو بیچارے جو بارش ہیں ان کے بھائی وہ بڑی رو کے لوگوں کو متوجہ کیا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ۔ اصل بات جو تھی وہ یہ تھی، میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ اینڈ اپولوجی، آپ مجھے جو بھی کہیں، کہ سودے بازی ان کے مطلب کی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ کروڑوں میں مانگ رہے تھے اور ادھر سے لاکھوں میں مل رہا ہوگا۔ آخر دیکھیں نا، اتنا بڑا حادثہ ہوا تو اس کی قیمت تو وصول کرنی تھی۔ اب آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس فیصلے پہ پنجاب کا جو وزیر قانون ہے وہ اسے تسلیم نہیں کر رہا، اور جو مدعی ہیں وہ اسے تسلیم کر رہے ہیں، یعنی جو اس کے مقتول کے بھائی ہیں انہوں نے کہا جی بالکل ہمارے ساتھ انصاف ہوا ہے، یہ بے گناہ لوگ ہیں اور ہم تسلیم کرتے ہیں، عدالت نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا۔ اور عدالت کی طرف سے تو ظاہر ہے پھر جو مطلوبہ گواہیاں ہوتی ہیں، فرنزک رپورٹ وہ غلط ہے تو یہ غلط ہے، تو وہ اس کی حاضری نہیں تھی، وہ حاضر نہیں تھا، وہ غیر حاضر نہیں تھا، یہ نہیں تھا، بندوق نہیں تھی، پستول نہیں تھا، جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں بری کرنے کے لیے اس طرح کی کر دی گئیں۔ ناظرین، مرکزی حکومت کے وزراء جتنے میں آپ تک بیان دیکھ رہا ہوں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیس ہم دوبارہ چلائیں گے اور اس میں اسٹیٹ جو ہے وہ مدعی بنے گی۔ اگر تو یہ بات ہو جائے، مدعیوں کو انصاف ملے، تب تو ہم مانیں گے، نہیں تو ایسے ہی ہوگا، یہ قتل ہوا کریں گے، اور جو غریب لوگ ہیں ظاہر ہے آج ان کی ضرورت ہے، پیسے لے کے بری کر دیا کریں گے، پہلے شور مچایا کریں گے تاکہ سودا ذرا زیادہ بڑا ہو جائے۔ اس لیے اس میں نا آپ صرف حکومت کو گالیاں نہ دیں، ان کی جان کو روئیں، اس کے بھائیوں کی جنہوں نے پیسے لے کے یہ سب کچھ کیا ہے، ان کی ویڈیو دیکھیں ان مولانا صاحب کی، آپ کو شرم آ جائے گی۔ مجھے نہیں پتہ لگے گا کہ کل کوئی اس کے بچے ہی نہ بیچ دیں۔ ایسے ظالم لوگ یار، ایسے بیئس لوگ ہیں ہم، اور ہر بات میں حکومت پہ چڑھائی کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی جگہ ڈٹے رہتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کیسے وہ ان کو سزائے موت نہیں ہوتی تھی، اور اب بھی انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا۔ اتنا اللہ بے انصاف نہیں ہے۔ اس ملک میں ماڈل ٹاؤن میں عورتوں کے منہ میں گولیاں ماری گئیں اور آج تک ان کے مقدمات نہیں چلے۔ وہ جو جج صاحبہ ہیں یا جج صاحب ہیں جو کوئی بھی ہیں، وہ ابھی تک ہیئرنگ کی تاریخیں ڈالی جا رہے ہیں۔ بہت دکھ کی بات ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم ایک جس سسٹم کا شکار ہیں، اس سسٹم میں اصل میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی اچھے کام کی۔ یہ اس سوسائٹی کو کچھ لوگوں نے اکٹوپس کی طرح ایسے جکڑا ہوا ہے کہ ڈھنگ سے نہ کسی کو انصاف مل سکتا ہے،
نہ کسی کو کچھ اور مل سکتا ہے، دعائی خدا کی۔ دوسری بات، میاں نواز شریف صاحب کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، ان کے پلیٹلیٹس خطرناک حد تک کم ہو گئے ہیں، اور ہماری یاسمین راشد صاحبہ جو منسٹر ہیں یہاں پنجاب میں ہیلتھ کی، وہ تو کل سے کہہ رہی ہیں کہ باہر کے ملک میں علاج کرانے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اس میں ناظرین جو سب سے اچھی اور خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے میاں نواز شریف کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ حکومت نے کچھ عقل کے ناخن لیے، ورنہ یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہو جاتا۔ اب اگر میاں نواز شریف یہ خواہش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی بیٹی کو بھی باہر بھیج دیں لندن علاج کرانے کے لیے، تو اس میں کچھ حکومت کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کوئی بات نہیں، کوئی قیامت نہیں آ جاتی۔ وہ کوئی قاتل نہیں ہے، اس نے لوگوں کے منہ میں گولیاں نہیں ماری ہوئیں، جنہوں نے گولیاں ماری ہوئی ہیں ان پہ مقدمات چلا کے تو ان کو پھانسیاں دو، یہ جنہوں نے بچے مارے تھے ان کو پھانسیاں دو۔ اس بندے نے کرپشن کیا تو سارا کچھ اس کا یہیں پر موجود ہے، آپ نے ضبط کر لیا خاصا کچھ، اور اب تک چوانی کی عدالت نے کرپشن ثابت نہیں ہو سکی وتھ ڈیو رسپیکٹ۔ الزامات لگانے کو جس کے مرضی لگا، میں تو ہر اپنی ویڈیو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی کسی بات کا آپ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ آپ پکڑتے ہیں بندے کو، پکڑا اور اس کو بند کر دیا، اور جناب یہ کہہ دیا کہ اس نے یہ اتنے کی، اس کے گھر سے سونا برآمد ہو گیا، اس کے گھر سے چاندی برآمد ہو گئی، اس نے یہ کیا تھا، اس کے فلانے نے یہ کیا تھا، اس کا فرنٹ مین یہ تھا۔ اوے ان کو پکڑو یار، انصاف دلاؤ، دن رات کرو ان کے خلاف پروسیکیوشن، کراؤ ان کے خلاف کاروائی، ٹی وی پہ عدالتیں لگاؤ، دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے سب کچھ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ نہیں نظر آئے گا تو ہم کوئی نہیں مانے گا اسے انصاف۔ آپ نے ملک کا تماشا بنا کے رکھ دیا، لوگوں کو پاگل کر دیا یار۔ ان کو ڈھنگ سے سمجھ نہیں آنے دے رہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، نہ ان بدبختوں کو ڈھنگ سے سچ بولنا آتا ہے، نہ ان بدبختوں کو ڈھنگ سے جھوٹ بولنا آتا ہے۔ کیا کارگزاری ہے ان کی، بہت افسوس کی بات ہے۔ اور مجھے پتہ ہے اس کے بعد زرداری صاحب کو بیماری بہت طول پکڑے گی اور وہ بھی باہر چلے جائیں گے، انصاف ہو جائے گا۔ اب یہ خبر آئی ہے ایک اور کہ مولانا کی رہبر کمیٹی کے ساتھ بھی حکومت کی ملاقات ہو گئی ہے، لیکن وہ ایک ایسی فضول پریکٹس تھی، ان کو بھی پتہ تھا کہ وہ وزید ہیں، جانے کس کے کہنے میں وزید ہیں، کوئی صورت تو ایسی مجھے نظر نہیں آتی۔ 2% ووٹ ہیں ان کے پاس اور وہ پورے پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں کو اتار دو اور حکومت یہ کر دو اور الیکشن نہیں کرا دو اور الیکشن میں یہ کر دو وہ کر دو۔ جو ابھی تفصیلات رپورٹر نے بتائی ہیں ان میں جو ڈیمانڈ رہبر کمیٹی کی طرف سے استعفوں کے علاوہ دی گئی ہے، اس میں صرف یہی نہیں کہا گیا کہ نئے الیکشن کرائیں، یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن فوج کی نگرانی میں نہیں ہوں گے۔ آپ کو سمجھ آئی میں پچھلے 20 سال سے کیا بکواس کر رہا ہوں؟ اس میں قصور فوجی بیوروکریسی کا ہے، سول بیوروکریسی کا ہے، سیاستدانوں کا ہے، میڈیا کا ہے، لیکن یہ حادثہ ہو چکا ہے کہ لوگوں کا اعتماد فوج سے اٹھا رہے ہیں یہ لوگ۔ مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم معاملات کو سمجھیں اور پاکستان کی حالت پہ، پاکستانیوں کی حالت پہ اللہ رحم کرے، ہمیں ان ظالموں سے نجات دلا کے کوئی اپنا ایسا بندہ بھیج دے جو اس ملک کو قائد اعظم کی علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر بنائے، جس کے لیے اس کا قیام عمل میں آیا تھا وہ ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔